پاکستان سے لو برڈز کب جا رہی ہیں, کیسے جا رہی ہیں, کون کر رہا ہے, بعد میں. ابھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسے بھائی سے تعارف کروانے جا رہا ہوں جو کہ مجھے یہاں پہ آ کر اصل پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 11 سال منسٹری آف ڈیفنس کے لیے کام کیا آف دا سعودی گورنمنٹ. انہوں نے سعودی عرب کے افواج کے سینئر آفیسرز کو ٹرین کیا ہے. انہوں نے ان کمپنیز کے لیے کام کیا ہے جنہوں نے کلاک ٹاور حرم شریف کے سامنے بنایا ہے. ایئرپورٹس کے اندر تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انہوں نے الحمدللہ اکوپ کیا ہے. رائل پیلسز کو یہ ڈیل کرتے ہیں, ان کی سیکیورٹی, ان کے سسٹمز کو یہ مینیج کرتے ہیں. 14 سال ہو گئے ہیں ان کو سعودی عرب کے اندر رہائش رکھے ہوئے, اور ان کمپنیز آرگنائزیشن سے کلیئرنسز سرٹیفکیٹس وغیرہ لیے ہوئے ہیں. مجھے تو ان کے نام ہی نہیں آتے. ابھی یہ اس وقت کام کر رہے ہیں آئی کیڈ کے ساتھ. واٹ ڈز آئی کیڈ اسٹینڈ فار؟ ICAD stands for Innovative Contractors for Advanced Dimensions. آپ نے جو ڈگریز یا سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں وہ کن کن اداروں سے لیے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو بریف ایک بتا دیتا ہوں کہ ایسٹرو فزکس ایک ہے ٹیکنالوجیز, اس کی سرٹیفکیشن میں نے لیبنان سے لی ہے, ٹھیک ہے. پھر میں اسکینا سرٹیفائڈ ہوں, وہ میں نے ابوظہبی سے لی ہے. پھر ایکسس سرٹیفائڈ ہوں, بوش سرٹیفائڈ ہوں جو کہ دبئی سے کی ہے میں نے سرٹیفکیشن. پھر UK امریکن ٹیکنالوجیز ہیں مختلف, ٹھیک ہے. اٹیلین ٹیکنالوجیز ہے جس میں GRMS سسٹم ایک نیو انوویٹو سسٹم ہے, اور وہ نیوم اور ریڈ سی پروجیکٹس میں بھی یوز کریں گے وہ یہ سعودی عرب میں. تو اس کا بھی الحمدللہ میں سرٹیفائڈ ہوں. تو ڈفرینٹ سسٹمز جو ہیں, سیکیورٹی سسٹمز, انٹیلیجنس سسٹمز, وہ الحمدللہ میں کام کر چکا ہوں اور سرٹیفائڈ بھی ہوں. تو انشاءاللہ نویز شیخ صاحب نے جیسا کہا ہے کہ یہ سسٹمز ابھی سعودی عرب میں لیٹسٹ یہ یوز کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ بالکل ہاؤ ناؤ بھی نہیں ہے ابھی بہت سے سسٹمز کی. تو انشاءاللہ شیخ صاحب نے جیسے لو برڈ میں پہلے نام کمایا ہے, انشاءاللہ ہمارا اب ایک مل کے کام کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کو آٹومیٹڈ سسٹمز میں بھی ہم لوگ آگے لے کے جائیں گے اور ادھر انٹروڈیوس کروائیں گے انشاءاللہ. تو آگے شیخ صاحب بتائیں گے آپ کو. سعودی عرب آ کر میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں, سمجھی ہیں. اب عربیوں سے انٹریکشن جب ہوئی ہے تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ پاکستانی کو شلوار قمیض پہنے ہوئے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مزدور طبقہ بندہ ہے, یہ ان پڑھ ہیں اور یہ کیٹیگری ایک اسپیسیفک ہے. لیکن پاکستانی کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ عمیر صاحب کی طرح ہیں, جنہوں نے کبھی زندگی میں تصویریں نہیں لیں, سیلفیاں نہیں لیں, انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی. وہ کہتا اپنے کام سے کام رکھیں. یہ سر آپ کے میرے خیال زندگی کا پہلا انٹرویو ہے, پہلی دفعہ ویڈیو میں آ کر اپنی چیزیں شیئر کی ہیں. ایک دفعہ جب آپ سے ملنے گیا تھا میرے خیال لاہور, جب ایک ویڈیو آپ نے مطلب بنائی تھی, شارٹ ویڈیو, اور ایک دوسری کی ہے. پہلے میں نے کوئی ویڈیو شیئر نہیں کیا آج تک. میرے فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں نا انٹیلیجنس کے کیڑے ہیں, جنہوں نے پتہ نہیں کن کن آفیسرز کو تیار کیا ہوا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ الحمدللہ ان کی ویڈیو بنوانی تھی, لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ اس طرح کے پاکستانی ہیں جو دنیا میں راج کرتے ہیں. الحمدللہ ان کو لیٹر آف اپریشیشن اس ادارے سے ملا ہے جس کو جنرل رحیل شریف صاحب قیادت میں لیڈ کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ایکس چیف عوامی سٹاف یہاں پہ اس آرگنائزیشن تحالف کو مینیج کر رہی ہیں, ڈیل کر رہی ہیں, اور انہوں نے کریڈٹ دیا ہے ہمارے بھائی صاحب کو. سعودی آفیشل گورنمنٹ آفیشلز کے جو محلات ہیں, جو رائل پیلسز ہیں, ان کے سسٹمز کو ہمارے بھائی صاحب مینیج کرتے ہیں. تو الحمدللہ انگور کھٹے والی مثال نہیں, سارا کچھ دیکھا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, اور کہا شیخ صاحب آئیں مل کر اپنے لو برڈ کمیونٹی کے لیے بھی تو کچھ کریں. اب آپ کہیں گے ایک بندہ ہائی پروفائل اتنا, لو برڈ کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ لو برڈ ان کا شوق, ان کا جنون. آپ ان سے کبھی ملیں, ان کی کہانیاں سنیں. 400 کلومیٹر سفر طے کر کے لو برڈز کے پیچھے خریداری, دکان میں گھستے ہیں, بھول جاتے ہیں, بیوی بچے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس لیول کا جنون اور کریز ہمارے اندر نہیں ہے. اسی تے کاروباری ہیں بس, اچھی بس کہنے 2 انڈے نکل جوڑے دی قیمت پوری ہے, اس کے بعد بس ایسے امیر ہو گئے. سر آپ نے بتایا تھا کہ 2022 کے اندر بل گیٹس کا ایک انٹرویو آیا تھا, اس میں کیا بولا؟ آپ میں چاہ رہا ہوں لو برڈز والے ذرا سنیں. اب اس نے انٹرویو میں بولا تھا کہ ایک اس نے رپورٹ اپنی شیئر کی تھی اس انٹرویو میں کہ اسے کتنا پروفٹ ہوا ہے کس سیکٹر سے. اس نے کہا کہ 2022 میں اتنا مجھے آئی ٹی سے پروفٹ نہیں ہوا جتنا مجھے آرگینک فارمنگ سے ہوا ہے پروفٹ, کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ آرگینک کی طرف وہ ہو رہی ہے. آرگینک پولٹری, آرگینک فارمنگ اس نے شروع کی. اس نے کہا کہ اس میں مجھے زیادہ پروفٹ ہوا ہے آئی ٹی کی نسبت. لائف سٹاک ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے, جوڑا خریدو, بریڈ کرواؤ, مرتا بھی ہے. اگلی جان کے جو ہے نا
میں کاروبار کروں اس جگز کا، یہ میرے ہاتھ سے گرے گا تو ٹوٹے گا، لیکن ورنہ اس کو کیا ہونا ہے؟ تو ایسے ہم تو بھائی خطرناک لوگ ہیں، ہم تو ان چیزوں میں کاروبار کرتے ہیں جس کے اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس شوق کو ڈیولپ کرنے اس ملک کے اندر. یہاں پہ جو لیٹسٹ ٹرینڈز اینڈ ٹیکنالوجیز انشاءاللہ میرے واسطے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں ٹینڈرز ڈیولپ کر سکوں پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں، سیاسی حلقوں میں، سرکاری حلقوں میں، اداروں کے حلقوں میں، وہ چیزیں ہم پاکستان میں میسر اور پرووائڈ کریں جو کہ ہمارے افواجی جنرلز اور پاکستان کے سینئر طبقہ ان کے فوج کو دے رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہوگا آفیشیل. جب ہمارا کانٹریکٹ ہوگا ود دا سعودی کمپنی تو انشاءاللہ دنیا کو بتاؤں گا نوید شیخ نے یہ کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اور محمد عرفان عبدو الحبشی ہم نے آپس میں ڈسکشنز کیے ہیں کہ سر اللہ تعالیٰ نے اگر ان عربیوں کو نوازا ہے تو یار کچھ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. کیا ہے ان میں جو ہم میں نہیں ہے؟ بہت بڑی بحث اور لمبی بات ہے. نمبر 1 یہ پنکچوئل ہے نماز میں، نماز کو نہیں چھوڑتے، کاروبار بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ 10 لاکھ روپے کے کسٹمر ہو، 10 لاکھ ڈالر کے نماز، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. خود سوچیں ہمارے پاس کسٹمر آئے، اذان ہو، ہم طوطا بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی ایونٹ میں جا رہے ہوں، ہم لوگوں کا فیڈ بیک اچھا لینے کے لیے موقع پہ مائک سے بولنا بند کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اندر سے پوچھو یار کیا ہمارے اندر وہ چیز ہے؟ یہاں پہ آ کر سارے حاجی سر پہ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 نمازیں پوری کرنی ہیں، سب سے بڑا متقی یہ بنتے ہیں، ادھر آ کر واپس جا کر نماز ہی نہیں پوچھتے. تو یہ عربیوں سے سیکھیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر یہ ایک موٹیویشن ملی. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو زبان کرتے ہیں نا اس پہ پورا اترتے ہیں. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ ہم دھوکے دینے میں دنیا میں کس نمبر پہ آتے ہیں. نمبر 3 یہ اپنے کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ اپنے انڈیویجولز کا دھیان رکھتی ہے، مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 5 یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بے تحاشا. آپ حرم شریف میں جاتے ہیں نا، آپ کو وہ ٹھنڈک ملتی ہے جو آپ کو آپ کے 5 سٹار ہوٹل میں نہیں ملتی. آپ کو وہ صفائی ملتی ہے جو ایک 5 سٹار ہوٹل میں نہیں ملتی. آپ کو ہر نماز کے وقت فری میں گہوا کھجوریں ملتی ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، اور سبیلیں 200-300 بندوں کی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں صفائی کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. کس میں؟ چند منٹ کے اندر. کند ڈلے چند منٹ میں صفائیاں. اور وہ مینجمنٹ کرنے والے کون؟ پاکستانی، بنگالی، انڈین ہی ہے نا، لیکن ان کو سینئر مینجمنٹ عربی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم محنت کر سکتے ہیں. ہم اس لیول پہ کیوں نہیں آتے؟ اس لیول کے لیے دماغ چاہیے جو ہم استعمال نہیں کرتے. ہم بات کر رہے تھے 2 دن پہلے، ہماری قوم لگی ہوئی تھی ٹک ٹاک پہ، پوری رات ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہیں گے، صبح اٹھ کے کہیں گے یار کم کرنے میں دل نہیں کرتا. اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو فینسیز کہتے ہیں کہ عربیوں کا تو شوق ہے روزی کولی کا یا بجریگرز کا یا باز کا یا ایکسپوزی کا یا جو آپ بولیں، ان کا تو لبٹ فشریز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. دیکھو میں بات کرتا ہوں کھل کے کرتا ہوں، اور اگر ان کو لبت میں شوق ہے تو روزی کولی کا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے محنت کیا کی ہے یہاں پہ آ کر؟ آپ کے عربیوں کے ساتھ کتنا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ آپ عربیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیا عربی آپ کو خود کال کرتا ہے؟ کیا عربی آپ کے پوسٹ پہ آ کر لائک کرتا ہے؟ کیا عربی نے آپ سے کبھی خریدنے کی فرمائش کی ہے؟ کیا عربی نے کبھی کہا کہ میں تمہیں ویزا لگواتا ہوں، ٹکٹ دیتا ہوں، تم میرے پاس آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اگر آپ اس کیلیبر میں فٹ نہیں ہوتے نا تو اس کا مطلب ہے مزید محنت کی درکار. مزید محنت کریں، کوئی دنیا کی چیز ناممکن نہیں ہے. تو اگر ہمارے عمیر صاحب ایک پاکستانی فرد یہاں پہ آ کر سعودی عرب کی فوج کو سکھا سکتے ہیں، رائل فیملی کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر ایک ہنر ہے جس کی ضرورت ان کو ہے. اگر آپ نے محنت نہیں کی تو کریں. محنت کے لیے قائد اعظم لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، وہ ہم خرچ کرنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چودھری صاحب عمرہ کرنے جانا ہے، پورا دن حرم میں رہیں گے کیونکہ اے سی مفت چل رہا ہے. ہم کوشش کریں گے جو ہے نا وہ ہوٹل لینا ہے 1 سٹار، پیسے بچانے نے، لیکن لاہور کے اندر پلاٹ خریدنے ہیں، پلازے ڈالنے ہیں، مرنے کے بعد کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. یہاں پہ عربیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل یہ ہے جو سیکھ کر جانا ہے.
بات آپ نے کہا تھی سر شروع ہوتے مطعم الرومانسیہ سے, بالکل بالکل, پھر وہ ذرا پیسے کم ہوتے ہیں, پھر وہ آ جاتے قبصہ پہ, پیسے مزید کم ہوتے, پھر وہ آ جاتے مندی پہ, پھر اس کے بعد حمص پہ, پھر اس کے بعد کھجور پہ, پھر اس کے بعد زمزم پی لیندے نہیں مطعم الرومانسیہ دی نیت نال. لاسٹ دنوں میں فول تمیز کھا رہے ہوتے ہیں جو 2-3 ریال میں آ جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں دوبارہ پیسہ آتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اسی کھانا ہی اور سب تو نچلی درجہ ہے, پیٹ جو ہے نا بیماریاں پالنی آنے. 20 سال پیسے جوڑنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا لیور فیلئر ہو گیا, شوگر ہو گیا, کڈنی سٹونز پہ گئے نے, پھر ڈاکٹر کہتا اچھی خوراک کرو, اور یہ پیسہ اپنی آرام اپنی سہولت کے لیے لگائیں. یہ میں نے سیکھا ہے ان لوگوں سے. عربیاں تو سر ہمارے عرفان صاحب جو ہے نا یہ ایک شہزادے ہیں, ایک لیجنڈ ہے, اور مجھے سفر کرنے کا بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. جنونلی میں جنون کہہ رہے ہیں چودھری, انہوں نے اتنا ہنسایا کہ میں نے واپس آ کر سٹی سکین کرانا ہے اپنے پھیپڑوں کا اور اپنے پسلیاں کا. اپنے جگہ تو صحیح ہے کہ نہیں, نہیں انہوں نے کہا شیخ صاحب اعلان کر دیو اج تو بعد میرا نام عرفان الحبشی, اور میں نے یہاں پہ حبشن نال شادی کرنی ہے تاکہ میں آفیشیل حبشی بن سکوں. مزہ آیا نہیں جانے نہیں. تو بات یہ یار زندگی انجوائے کریں. آپ کہتے ہو ہمارا ڈن فیلو 10 لاکھ روپے کا بکتا ہے, 10 لاکھ روپے کا ڈن فیلو بیچ کر دوبارہ مہنگا طوطا لے لیتے ہو. آپ کنویں کے اندر پیسے پھینکی جا رہے ہو. ایک سال میں 10 لاکھ کماتے ہو, اگلے سال 15 لاکھ کی ری انویسٹ کر لیتے ہو, 15 لاکھ لگا کر 20 لاکھ کماتے ہو, پھر 20 لاکھ روپے ری انویسٹ کر کے 25 لاکھ لگاتے ہو. نہ ہی اپنی کوئی چیز بنائی, نہ ہی سوادی زندگی گزار رہے ہو, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اس طرح آ رہے ہو جس طرح آنا چاہیے. اپنے زندگی پہ لگائیں, ٹھیک ہے نا. یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے. باقی رہا مسئلہ کہ اب ہم مزید کس سے ملنے جا رہے ہیں, تفصیلاً آج ویڈیو بنانے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں. کچھ ڈپلومیٹس, کچھ سعودی آفیشل, سعودی ریزیڈنٹ سے ملاقاتیں ہماری ہوں گی. اس کی تصویریں نہیں لگنی, اس کے ویڈیوز نہیں لگنے, اس میٹنگ کے بعد کیا ہوا وہ ہم نہیں بتائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم کام کو ایگزیکیوٹ کریں گے نا تو دوبارہ سر ہم اسی جگہ پہ آئیں گے انشاءاللہ. ڈیزرٹ کھاواں گے چودھری, جنہوں تسی اور عمیر صاحب نے کہا کہ میرے ڈائٹ تھے, تو ہم یہاں پہ بیٹھ کر بتائیں گے کہ الحمدللہ یہ ہم نے حرم شریف کے سامنے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہگار ہاتھوں سے یہ کام لیا, اور لاکھوں پاکستانیوں کو اپنی دعائیں اور اپنی محنت میں شریک کرنا ہے. معذرت ویڈیو تھوڑی لمبی بنی ہے, لیکن یہ ضروری تھا کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اور عمیر صاحب جیسی ٹیلنٹ کو ہم نے اپنے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے بہتر کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے واپس جا رہے تھے پاکستان لبڑ کے لیے. اسی کیا پہلے ایک حرم شریف بندہ لبیا ہے, دوجا ہے مہربانی کوئی اور نہ آئے واپس, یار ادھر رہ کر پاکستان کے لیے کام کریں. میں نے جس طرح پہلے کہا تحالف جنرل رحیل شریف صاحب اس کے قائد ہے, لیڈر ہے, انہوں نے لیٹر آف اپریشیشن دیا اس بھائی کے کام اور ہنر پہ. تو اگر یہ ہمارے لبڈ انڈسٹری کے لیے کچھ کر سکیں, جو کہ ہم انشاءاللہ کرنے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ بہت دے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے, گھر میں بیٹھ کر تبصرے کرنے والے جلنے والوں کے جلن سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اتنی تسی آمین نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ اتنی ترقی دے کہ اسی ہر دن آئیے عمرہ کرن, کیونکہ او اللہ تعالیٰ پھر حق ادا بندہ ہے سر کہ ساری نمازیں تے پڑھنیاں نہیں. مجھے لگ رہا ہے میرا اپنے ایک تجزیہ ہے, آنے والے چند سالوں میں عرفان صاحب مستقل جو ہے نا سعودی عرب شفٹ ہو رہے ہیں کہ انہاں دا بیاہ کر کے چھڈاں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.